Welcome back to Q&A with PJ Mir, Raza Bukhari and Parvez Lodi, two Americans expats बैठ के यहाँ इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में बातचीत हो रही है कि हम आना तो चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये टीम एफर्ट है हर पाकिस्तानी की. लेकिन बात आती है ये जो लोग होते हैं जो कहते हैं, असेंबली में भी कहते हैं, सेनेट में भी कहते हैं पाकिस्तान टूट जाएगा. मेरा ख्याल इससे बड़ी गद्दारी, अगर ये लफ्ज़ कहना ही सबसे बड़ी गद्दारी है, क्योंकि पाकिस्तान ना टूटेगा, ना कोई तोड़ सकता है, और ना ऐसी मैं कहूँगा कि नेगेटिव बात करनी चाहिए. लेकिन बात आती है कि अगर हम यहाँ बैठते हैं, बार बार हम एक सिग्नल देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि इस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. अब आप अमेरिका में रहते हैं, आप इस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ते हैं अखबारों में, वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट में भी आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आती है ये चीज़ें, आप ये खबरें पढ़ के क्या देखते हैं कि ये सही चीज़ है कि या गलत चीज़ है, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस कहूँगा कि प्रेसिडेंट ने सारे स्टेप्स जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है उसके मुताबिक फॉलो किए हैं. उनको वो पोजीशन अलाउड थी कि जिससे वो कर सकते थे, और मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि उन्होंने हर चीज़ जो अभी तक की है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए की है. मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने किसी अपनी ज़ात के लिए कभी भी की हो, और वो चीज़ हम सब बाहर बैठे हुए भी देखते हैं, उनकी ऑनेस्टी को भी देखते हैं. हाँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियाँ सब करते हैं, और गलती करने वाला ही आगे बढ़ सकता है. जिसने गलतियां कभी ना की हो वो कभी नहीं बढ़ सकता. तो मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट ने जो चीज़ें की हैं वो सही की हैं. कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने जो उनके एडवाइजर्स हों या उनके जो चारों तरफ जो लोग उन्होंने रखे थे, उन्होंने कोई मिसकैलकुलेशन की हो, उनको गलत, क्योंकि वो एक शख्स इतनी बड़ी 160 मिलियन की आबादी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में अकेला शख्स नहीं कर सकता. तो प्रेसिडेंट को भी मैंने देखा कि उनको डिपेंड करना पड़ेगा कि उनके चारों तरफ जो लोग हैं वो उनको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन ली. अब आफ्टर द फैक्ट वो मंडे नाइट क्वार्टर बैकिंग तो हम सब कर लेते हैं बैठ के अपने सोफे पे, और वो चीज़ गलत होती है. तो जो डिसीजन ले ली है और हुआ है उसको अब आगे बजाय इसके कि बार बार तोड़ें और जोड़ें और तोड़ें और जोड़ें, वो जो है वो मोमेंटम नहीं बन सकता. नहीं, बट माय क्वेश्चन टू यू इज, you know, when we get statements that he's unconstitutional. So what do you have to say on that? I think those are sound bites. There's like freedom of expression. The fact is the free and fair elections were held under his watch. So if, by example, he's constitutional, then the elected members of parliament are unconstitutional. So I think that's just politics, and that's sound bites. I think he had a 3-step process of transition to complete democracy. We have democracy in place. I think he's the constitutionally elected president. There is a parliament in place, and they should move forward because he also made provisions for some of the political leadership to come back in under a reconciliation ordinance. And the theme and the aim was so that people, that let's forget and forgive, sit together for a common cause of a strong and stable and a democratic Pakistan. And I think it is wrong to expect for the president to go. Now, when you speak about reconciliation, let me come back to that. Now, you associate with people like Hillary Clinton and people like Obama and other, important senators and congressmen. How do they see this reconciliation process? So I think and I think it relates to Pakistan is front and center nation in American politics by virtue of its key role in this global war on terrorism. And I think President Musharraf also became a victim of the democratic primary election process because it's an anti-Bush sentiment. So anything that President Bush does, the Democrats have to say against it. That's just what politics is. As now 2 presumptive nominees have emerged, they all understand, and you would also see in the American media, the attacks on President Musharraf have almost disappeared because there is no presidential campaign, at least within the primaries, going on. They see that there has to be a strong and stable Pakistan, and I think stability, you never find stability when there is an abrupt change. And to what some of the expectations are by saying that the president should leave, I think that's an abrupt change. And I think that is, in my view, is not viewed well, whether they are Democrats or Republicans in the United States, because in the end we are all Americans and we want to see
a strong and stable Pakistan, because our own national security is indirectly dependent on it. Okay, when you speak of national security, then پرویز صاحب اس وقت بحیثیت ایک پاکستانی کے یہاں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, باہر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ overseas Pakistanis or Americans and foreigners to come into Pakistan, what are the basics they're looking for immediately? دیکھیں وہی سیکورٹی کی بھی آپ نے بات کی, مگر سیکورٹی کا وہ پرابلم نہیں, وہی پرسیپشن والی بات آتی جو ہم نے خبریں پھیلائی ہوئی ہیں, جو پڑھ لیتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں. میرا نہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کئی کنٹریز ایسی ہیں جن میں کہ سیکورٹی کے ایشوز اور کرائم کے ایشوز اور دوسرے ایشوز اس ملک سے کئی درجے زیادہ ہیں, مگر وہاں انویسٹمنٹ شفٹ ہو رہی ہے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے ہانڈورس میں گیا, چھوٹا سا ملک ہے, بے انتہا بڑا کرائم ہے وہاں, بہت زیادہ کرائم ہے, مگر وہاں ایک پاکستانی, ایک ینگ پاکستانی, اس نے اس ملک کی تقدیر بدلنی شروع کی ہوئی ہے پچھلے 20 سال سے. اس ایک شخص کی وجہ سے اس ملک میں بے انتہا مینوفیکچرنگ کمپنیز, ٹیکسٹائل کمپنیز فرام امریکہ وہ وہاں سیٹ اپ کر رہی ہیں اس ایک شخص کی وجہ سے. تو یہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ وہ دیکھیں, وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو ہم یہاں ایک چیز اگر انکریجنگ کر دیتے ہیں, کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں میں بتاؤں کہ یہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز, اور میں نے کئی دفعہ اس چیز کو دہرایا, میں کئی دفعہ یہاں کانسٹنٹلی آیا ہوں کہ یہاں باہر کی انویسٹمنٹ کی فلو کو شروع کرنے کے لیے بہت ہی سمپل سی کچھ سٹیپس لینے والے ہیں جو کہ یہاں کے جو رسپانسبل لوگ تھے انہوں نے نہیں لیے. ایک تو یہ کہ یہاں پیپل ہیئر, میں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ دے آر ناٹ ویری گڈ لسنرس. امریکہ میں جیسے کہتے ہیں نا, وہ اچھا سنتے نہیں. تو جب ہم باہر سے آتے ہیں ان کو کچھ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے کلوزڈ انوائرمنٹ سے باہر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ایشوز اینڈ پرابلمس اینڈ وی کین ہیلپ یو. آپ کا ون آف دا بگیسٹ ریسورس آف برنگنگ فارن انویسٹمنٹ از دا پاکستانی ڈائسپورا. I'll say thank you very much to both of you for being here. Very enlightened to hear. آپ نے بھی ان کی بات چیت سنی. یہ یہاں نہیں رہتے, پاکستان سے باہر رہتے ہیں. ایک باہر کا ایک ویو پوائنٹ آتا ہے, کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو آپ نے باہر کا بھی آج یہ سن لیا رخ, لیکن ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو خبریں آ جاتی ہیں اور بڑی الارمنگ خبریں ہیں کہ جی فرنٹیئر کو یہ ہو جائے گا, بلوچستان کو یہ ہو جائے گا, سندھ کو یہ ہوگا, پنجاب کو یہ ہوگا یا کشمیر کو, کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ جو لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آپ ان کو اسی وقت امیجیٹلی کنڈیم کریں, کیونکہ پاکستان نے نہ ٹوٹنا ہے, نہ ٹوٹ سکتا ہے, نہ کوئی توڑنے والا پیدا ہوا ہے. کیونکہ جب قائد اعظم نے پاکستان دیا تھا وہ صرف 3 لفظوں پہ دیا تھا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. کیپ دا یونٹی, ہیو فل فیتھ ان اللہ اینڈ ڈسپلن یور سیلف. خدا حافظ.